السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں جینیٹکس فارما کا کہ یہ انہوں نے ایک بڑی اچھی کاوش کی ہے کہ انہوں نے آج رمضان اور ڈائبٹیز اور خصوصیت سے کرونا کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا. دوستو، بات اصل میں یہ ہے کہ رمضان شریف ہر سال آتا ہے اور ڈائبٹک پیشنٹس جو بھی ڈائگنوز ہو گئے ہیں وہ ڈائبٹک ہی رہیں گے اور کنٹرول کرنا مقصود ہے. اگر آپ کا ایک سال اچھا شوگر کا کنٹرول ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگلے سال بھی اسی طریقے سے آپ کا رمضان اچھا گزرے اور آپ روزہ رکھ سکیں. اس کے لیے جو بنیادی چیزیں جاننا ضروری ہیں وہ ایک یہ کہ اپنے ڈاکٹر سے مل کے اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ کس رسک گروپ میں فال کرتے ہیں. اگر آپ ہائی اور ویری ہائی رسک گروپ میں ہیں تو آپ کو یقیناً اپنی دواؤں میں کچھ رد و بدل کی ضرورت ہے رمضان شریف کے حوالے سے. لیکن جو ماڈریٹ اور لو رسک گروپ کے پیشنٹ ہیں وہ اپنی دواؤں کو ویسے ہی جاری رکھتے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں. ماڈریٹ رسک والوں کو بھی معمولی سی تبدیلی کی ضرورت پڑے گی. دوسری اہم چیز شوگر کے مریض کو یہ جاننا ضروری ہے کہ رمضان کے دوران میں کس طرح سے شوگر کو مانیٹر کرنا ہے. اس کے لیے ہر شخص کو ضروری نہیں، لیکن ہائی اور ویری ہائی رسک گروپ کو ایٹ لیسٹ جو سب سے لو شوگر ہونے کے اوقات ہیں جیسے کہ افطار سے پہلے کے یا شام کے وقت کے، ان میں ضرور شوگر کو مانیٹر رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے بہت ہائی شوگر کا ہو جانا وہ مانیٹر کیا جا سکتا ہے افطار کے 2 گھنٹے بعد یا اسی طرح سحری کے 2 گھنٹے بعد کے وقت میں. اسی طرح سے غذا کا استعمال، کوشش کیجئے کہ وہ چیزیں جو چکنی ہوں، تلی ہوئی ہوں، ان کا استعمال کم کریں. جیسے کسی ڈائبٹک پیشنٹ کو رمضان سے پہلے میٹھے کی احتیاط کرنا ہے ویسے ہی رمضان میں بھی کرنا ہے. لیکن اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ سحری کرنا ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے اور تقریباً خوراک کا 35 سے 40% حصہ سحری میں کھانا ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے اپنے روزے کو صحیح رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. پانی کا استعمال اسی طرح سے 8 سے 10 گلاس پانی کے ضرور استعمال کر لیں افطاری اور سحری کے درمیان میں، اور اپنی شوگر کو کبھی بھی 70 سے نیچے نہ جانے دیجیے اور اسی طرح سے 300 سے اوپر نہ جانے دیجیے. رمضان شریف میں روزہ چیک کرنے سے گلوکومیٹر کے ساتھ مختلف فقہاء نے اس بارے میں رائے دی ہوئی ہے کہ روزے کو فرق نہیں پڑتا. اب مختصر سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو جیسے کرونا کا مرض پھیلا ہوا ہے تو اگر کرونا اور ڈائبٹیز کا جو ایک آپس میں مل جانا ہے اس میں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ میجورٹی مریض جو کرونا کے ہیں ان کو کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی ہے. 80% مریض ایسے ہیں جنہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، انہیں ویسے ہی اپنا شیڈیول جاری رکھنا ہے جیسے کہ وہ کرونا کے بغیر تھے. لیکن 15% مریض ایسے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ علامتیں ضرور پیدا ہوں گی اور شاید اس حد تک کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے اور دوائیں کھانا پڑے. تو ایسی صورت میں اپنے معالج سے فوراً مشورہ کیجیے. بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو کمپلیکیشنز ہوئی ہیں ڈائبٹیز کی کسی طرح کی بھی، تو اس میں اس بات کا امکان ضرور موجود ہے کہ ان کو اس کی وجہ سے قوت مدافعت کم ہوگی اور مرض کی شدت بڑھنے کا امکان ہے. سویئر ڈیزیز اگر کرونا ہو جس میں بعض اوقات مریضوں کو ہسپتال جانا پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو یقیناً اپنے معالج کے ساتھ مشورے کے ساتھ اپنی دواؤں میں رد و بدل کرنا ہوگا. میں آپ کا اور خصوصاً جینیٹکس کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آج آپ سے رمضان اور شوگر کے حوالے سے اور کرونا کے حوالے سے خصوصیت سے تھوڑی سی گفتگو کر سکوں. جزاک اللہ.